پوری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑی مرجعیت آغا خوئی کی تھی، جو ہمارے زمانے کے تھے، اس لیے ہمیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا۔ اپنے زمانے کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے زمانہ گزرنے کے بعد۔ اب شیخ طوسی، علامہ ہلی، شہیدین یعنی شہید اول و شہید ثانی، بڑے بڑے مراجع، ہم لوگ ان کی تقلید میں باقی، یعنی میں بتا یہ رہا ہوں کہ اتنا ریسنٹ۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ، میرے استاد ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی سنایا، اور عربی میں بھی آپ کو کئی کلپ ملے گی۔ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب اتنا زیادہ یہ سیکورٹی کے پرابلمز نہیں تھے، بڑے آرام سے مراجع سے لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تھی، بلکہ ہر مرجع خاص ایک دن میں وقت رکھتا تھا جہاں اس کا گھر کھلا ہوتا تھا، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ جرمنی کا ایک نوجوان آتا، یعنی بالکل ہمارے زمانے کا واقعہ سمجھ لیجیے، اور آنے کے بعد اپنا ایک فقہی پرابلم پیش کرتا۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں، میرے ساتھ میری بہن بھی رہتی ہے، اس کا وہاں انتقال ہو گیا، چنانچہ اچھا، اور اس کی وصیت تھی کہ مجھے نجف میں دفن کرنا۔ پورا خاندان نجف میں رہتا تھا، اور اس وقت بھی رہ رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی بہن پڑھنے گئے ہوں گے کہ جو بھی ہوگا، اب یہ ساری تفصیلات فضول ٹائم آپ کا ویسٹ کر رہا ہوں۔ تو مر گئی، وصیت تھی، میں اس کی میت کو لے کے آیا، میں نے اس کو دفن کیا، اور میری فلائٹ ہے ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے میری فلائٹ ہے۔ میں ہوٹل میں گیا، سامان جمع کیا، دیکھا میرا پاسپورٹ نہیں۔ وہ پاسپورٹ میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، ایک زمانے میں تو ان پاسپورٹس کی بہت اہمیت تھی، اب آپ کے پاس خود یہ پاسپورٹ ہے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، یہ ہے شاید۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ پاسپورٹ ساتھ رکھتا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا، یا خیال ہو رہا کہ شاید جب میں میت کو دفن کر کے قبر سے باہر آ رہا تھا تو پاسپورٹ قبر میں گر گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری فلائٹ، یعنی مجھے ایئرپورٹ پہ جا کے رپورٹ کرنا، اور فلائٹ ہے میری ابھی، اور میں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آیا ہوں، مجھے فوراً پہنچنا ہے اپنی ڈیوٹی پر۔ اب فقہی مسئلہ یہ کہ کیا اس حالت میں اجازت ہے کہ قبر کھودی جائے؟ قبر کا کھودنا حرام ہے۔ ایک دفعہ مسلمان کی قبر کی بات، جس کو عربی میں کہتے ہیں نبش قبر، وہ حرام ہے، لیکن 4 یا 5 موقعوں پر اجازت ہوتی ہے قبر کھودنے کی۔ تو وہ تو اتنی ڈیٹیل نہیں جانتا ہے کہ 4-5 موقع کیا ہوتے، وہ تو سیدھا اپنا مسئلہ لے کے آیا کہ میرا پاسپورٹ گر گیا قبر میں اور مجھے جانا ضروری۔ اب کیا اجازت ہے کہ میں قبر کھود سکتا ہوں؟ اور ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا۔ اب وہ موقع جہاں پر اجازت ہے قبر کھودنے کی، اس میں یہ شامل ہے، یعنی اس موقع پہ اجازت مل جاتی ہے۔ وادی السلام کے قبرستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 4-5 سالوں میں کتنی قبریں ان کو ختم کرنا پڑی، کھودنا پڑی۔ تو بہت بڑا پہلے ان کو بورڈ لگانا پڑا جس میں تمام مراجع کے فتوے لکھے تھے کہ اس وجہ سے یہ قبریں ہم صاف کر رہے ہیں اور کھود رہے ہیں، کہ مراجع نے اجازت دی ہے 6 مقام پر، ان میں یہ بھی شامل، ورنہ تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے جن کے پاس معلومات زیادہ نہیں۔ خیر، تو کیا اجازت ہے؟ فقہی مسئلہ ہے، میں کچھ زیادہ شریعت جانتا نہیں، یس یا نو۔ آقا خود نے کہا اجازت جاؤ، بلکہ احتیاط کرو کہ بس اتنا سا، جب جہاں سے قبر سے نکلے تھے عموماً 35 سے نکلتے ہیں نا، بس تھوڑی سی قبر کھودنا ہو، پاسپورٹ لاؤ، خیر وہ چھوڑی۔ وہ گیا اور آیا، اور انتہائی گھبرایا ہوا اور پریشان۔ ایسے واقعات بہت ہیں کتابوں میں، لیکن کوئی ہے 1000 سال پرانا، کوئی ہے 1200 سال پرانا، کوئی ہے رسول کے زمانے کا، یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے زمانے کا۔ اور کہہ رہا ہے کہ جس وقت میں نے قبر کھودی، پاسپورٹ تو نظر آ گیا مجھے کونے میں پڑا ہوا، وہ تو فوراً اٹھائے، لیکن میں نے اپنی بہن کی عجیب کیفیت دیکھی۔ پوری قبر تو نہیں کھودی تھی، تو پورا جسم تو نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کا پورا کفن جلا ہوا ہے، اور جو اس کی ٹانگیں وغیرہ جہاں تک کھلی تھی وہ سب آگ میں جلی ہوئی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ یہ آگ اس کے جسم کے اگلے حصے کو بھی جلا رہی۔ اب میں حیران، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو دفن کیے ہوئے، اور اس حالت میں جلدی سے قبر بند کر کے آیا، کیا وجہ ہوگی؟ اب کوئی تفصیل نہیں، کوئی اور بات نہیں۔ آغا خود نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا کہ کہیں تیری بہن بے حجاب تو نہیں تھی؟ اب جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو یورپ میں واقعاً جو مسلمان عورتیں آتی تھی وہ سب بے حجاب ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہوں گی، لیکن پھر بھی آج کچھ حجاب آ بھی گیا۔
اور کافی حجاب تو شاید دسمبر کی سردیوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہا کہ بے حجاب تو نہیں ہوگی. نوجوان نے کہا وہ بے حجاب تھی، جرمنی میں تھی، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اس زمانے میں، 40 سال پہلے حجاب کا تصور بھی نہیں تھا یورپ میں. لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کہا جو تو نے عذاب بتایا اور عذاب کی جلدی بتائی. نارملی یا یوزولی یا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد 1 رات تک کی مہلت ملتی، اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے. تو نماز وحشت، صدقہ، بہت سارے احکامات ہم کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ عذاب آنے سے پہلے ہی میت کے لیے ہم سہولت و آرام مہیا کریں. لیکن بعض گناہ گار ایسے ہوتے کہ ابھی قبر میں پہنچے بھی نہیں اور یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. نوجوان نے کہا ہاں میری بہن حجاب تو نہیں مانتی تھی، وہ تو وہاں اسی طرح تھی جیسی باقی لڑکیاں. کہا یہ اسی کی سزا ہے. پھر اس نے بعد میں پوچھا میں کیا کروں، تو اس کو دوسری چیزیں بتائیں. تو یہ عذاب خدا جن گناہوں کی وجہ سے اتنے جلدی آتا